آگے جو ہے چھٹا رکوع ہے، چھٹے رکوع میں چونکہ یہ پیچھے ساری بات ہو رہی تھی انفاق کی، انفاق کیا ہوتا ہے؟ انفاق ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بغیر کسی عوض کے اپنا مال کسی کو دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں انفاق۔ انفاق کے بالکل الٹ چیز ہے سود۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ سود خور بغیر کسی عوض کے دوسرے کا مال لیتا ہے۔ انفاق کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی عوض کے مال دیا جاتا ہے، اور سود کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی عوض کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے۔ تو انفاق کے بعد آگے اللہ تعالیٰ سود کا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اپنی قبروں سے قیامت والے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح پاگل خپتی ہوتا ہے، جس کو شیطان نے جن چمٹا ہوا خپتی ہوتا ہے پاگل، اس کی طرح وہ اٹھیں گے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ دنیا میں کہا کرتے تھے جی یہ بھی کاروبار ہے، سود کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ بھی کاروبار ہے نا، اس میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو کاروبار تو کرو، ضرور کرو، لیکن سود خوری نہ کرو، سود کا لین دین نہ کرو۔ کاروبار ہم نے حلال کیا ہے، سود کو ہم نے حلال نہیں کیا۔ پھر آگے اسی سود کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو آدمی سودی لین دین کرتا ہے بظاہر وقتی طور پر نظر آ رہا ہوگا اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے، لیکن اس کی مثال اس طرح ہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے سوجن آ جاتی ہے، وہ سوجن کسی بھی وقت اتر جائے گی وہ بیماری ختم کے ساتھ۔ تو جبکہ صدقات میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی برکات عطا کر دیتے ہیں کہ وہ سارا کسر جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ سود خور جو ہوتے ہیں ان کے خلاف جو اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ بھی فرمایا ہے اسی آیت میں، فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے، اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے جو سود خور ہیں ان کے خلاف۔ بہرحال آگے اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ 7واں رکوع ہے، اور اس 7ویں رکوع کی جو آیت ہے یہ آیت پوری ایک آیت پر یہ ایک رکوع مشتمل ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم جو ہے وہ ہدایت ہمیں ارشاد فرمائی ہے، وہ ہے ہم جب ہم آپس میں لین دین کریں، کسی کا کوئی لین دین ہوتا ہے جیسے دکانوں پر ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے قرض وغیرہ یا کچھ بھی، اس کو فرمایا کہ لکھ لیا کرو، لین دین جو بھی ہو اس کو لکھ لیا کرو، یعنی اس کو صرف اپنے حافظے پر یا اس پر نہ چھوڑو، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیار محبت دو مسلمان ایک چھوٹی سی مسئلے پر 10 روپے کے لیے تم بعد میں جھگڑنا شروع، وہ کہے 11 تھے وہ کہے 10 تھے، وہ کہے 11 تھے وہ کہے 10 تھے، اور دل آپس میں خراب ہو جائیں۔ تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ تم آپس اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو اس کو کاغذ پہ لکھ لیا کرو، تاکہ بعد میں اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو دکھائے کہ دیکھو بھائی یہ لکھا ہوا ہے، اور جھگڑے کی صورت ہی پیدا نہ ہو اور کبھی بھی مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔